ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آنے کے بعد دنیا میں قدم رکھنے کے بعد کبھی کبھی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر خوشیاں بھی مل جاتی ہیں، پھر راحتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن دیکھو اللہ کا وہ پیغمبر، اللہ کا وہ نبی جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، خلیل مطلب گہرا دوست، اور اللہ جسے گہرا دوست بناتا ہے، جسے اللہ خلیل بناتا ہے، خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی ہی نہ چلائے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ کی رضا میں خوش رہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایسے حالات بن گئے، ایسے معاملات بن گئے، ایسا ماحول بن گیا کہ نمرود نے اپنے دہشت گرد کارندوں کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ میرا خواب اور خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جو میری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر اپنے نجومیوں سے پوچھی۔ حیرت کی بات یہ ہے خود کو خدا کہنے والا اتنا بھی علم نہیں رکھتا تھا کہ اسے اپنے خود کے خواب کی تعبیر معلوم ہو۔ اس نے خواب دیکھا نمرود نے، اور تعبیر پوچھنے کے لیے نجومیوں کو بلایا، تو وہ اللہ نے اس کو بھی بیان کیا کہ کیا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے جسے خود اپنے خواب کی تعبیر ہی نہ معلوم ہو؟ ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جو خواب دکھاتا بھی ہے، اس کی تعبیر بھی ظاہر فرماتا ہے، اس کے علم بھی بندوں کو عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور خدا کہلواتا تھا۔ بیچارے لوگ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، جنہیں کوئی چارہ ہی کار نہ تھا، وہ لوگ چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی اس کو سجدے کرتے تھے، اور وہ تھا انسان، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے خواب کی تعبیر نے اسے بے چین کیا کہ اللہ کا ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، اور اللہ کا نبی پیدا ہو کر میری سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا، خاتمہ کر دے گا، میری خدائی کے ٹکڑے کر دے گا۔ اس سے پتا چلا کہ نبی کی پیدائش ایسے روا رمی میں نہیں ہو جاتی، نبی کی پیدائش ایسے چلتے پھرتے نہیں ہو جاتی، بلکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اللہ دشمنوں کے ذریعے بھی ڈنکے بجواتا ہے اور دوستوں کے ذریعے بھی ڈنکے بجواتا ہے۔ اچھا، جب نبی پیدا نہیں ہوتا تو نبی کی پیدائش سے پہلے دشمن بھی ڈنکے پیٹتے ہیں، لیکن پیدائش کے بعد دشمن ڈنکے نہیں پیٹتے۔ پیدائش کے بعد تو جشن دوستوں ہی منایا کرتے ہیں، اس لیے کہ پیدائش سے پہلے خواب دکھا کر کے ان کو خواب سے بیدار کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ گویا کہ ہر دشمن نبی کو خطرہ ہے کہ نبی کی ولادت نہ ہونے پائے، تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو دشمنوں کا پلان تھا نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے، اور جب نبی پیدا ہو گئے تو اب دشمنوں کو خطرہ یہ ہے کہ ولادت منانے نہیں دیں گے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کو پیدا کرنا مقصود، اس نے پیدا کیا، اور اس کو جشن منانا مقصود، تو ایسے بندے بھی پیدا کر دیے کہ جو اپنا مال منال سب خرچ کرتے ہیں نبی کی میلاد پر، اور نبی کی آمد کے جشن بھی مناتے ہیں۔ تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حالات ایسے پیدا ہوئے، نمرود نے کہا نبی پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس نے بہت زیادہ اہتمام کیا کہ جو مرد اس قابل ہیں کہ ان کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں وہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں، اور جو بچے پیدا ہوں ان لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی سے ملتا جلتا معاملہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان جب ان کے شکم میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تو چونکہ یہ بات حیا کی ہے لیکن اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو نظر آتا ہے کہ شکم میں بچہ ہے، لیکن جب نمرود کے دہشت گرد کارندے کتوں کی طرح گھومنے لگے گلیوں میں کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو دیکھنے پر ہی پتا چل جائے گا کہ بچہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ پیٹ بڑا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی نہیں بڑھا۔ اللہ کا نبی گویا کہ عام انسانوں کی طرح دنیا میں نہیں آتا ہے،
وہ ماں کے پیٹ میں بھی آتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ نبی ماں کے پیٹ میں تشریف لا چکا ہے، ماں کے پیٹ میں نبی کی آمد ہو چکی ہے۔ اور جب ولادت ابراہیم کا وقت آیا تو آپ کی امی جان نے ان کے والد جناب طارق ابن ناخور کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، تو جناب ابراہیم کی والدہ اور ان کے والد دونوں ایک جنگل کی طرف رخ کرتے ہیں اور ایک غار میں جاتے ہیں، اور اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ ماں کو خوف ہوا کہ اگر میری غیر حاضری محلے والوں کو پتا چل گئی کہ میں محلے میں نہیں ہوں تو وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آ جائیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسی غار میں رکھا، اور اتنے نورانی چہرے والے تھے ابراہیم اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان ان کو غار میں رکھتی ہے اور آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے نکلتی ہے، لیکن جب غار سے نکلی ہے اپنے شوہر جناب طارق کے ساتھ تو پلٹ کر دیکھتی ہے، لیکن ایک جملہ کہتی ہے، اللہ میں نے اپنے بچے کو تیری امان میں دے دیا، اور یہ کہہ کر کے پلٹ کر جاتی ہے۔ اور جب 3 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی امی جان واپس لوٹی جنگل میں تو خیال یہ تھا کہیں میرے بچے کو درندے تو نہیں لے گئے، کہیں میرے بچے کو شیر اور چیتے تو نہیں لے گئے، کہیں میرے بچے کو بھیڑیا تو نہیں لے گیا، اس لیے کہ یہ وہ درندے ہیں جن کی بو انسان کی بو جن کے ناک میں آتی ہے اور یہ انسان کو چیر پھاڑ کھاتے ہیں۔ لیکن جب 3 دن کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امی جان اس غار میں پہنچی تو کیا منظر دیکھا کہ شیر چیتے بھیڑیے درندے اس غار کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، لیکن جب چکر لگاتے دیکھا ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ مجھے خوف جس بات کا تھا کہیں وہی واقعہ اور حادثہ نہ ہو گیا ہو، میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ درندوں کو بو آتی ہے انسان کی، وہ میرے بچے کو کھا نہ جائیں، لیکن جیسے ہی وہ ارد گرد چکر لگا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے خوف اٹھا لیا، اور جب آپ غار میں گئی تو کیا دیکھا کہ وہ ابراہیم کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا پہرا دینے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کا ننھا سا پیغمبر جو 3 دن کا ہے وہ اپنے انگوٹھے کو منہ میں ڈال کر کے چوس رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ آپ نے ماں کا دودھ نہیں مل سکا تو اپنا انگوٹھا چوسا، اور اللہ نے اللہ کے نبی کو انگوٹھے سے دودھ پلایا، ان کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں نے چھپا کر کے 11 یا 13 سال تک اسی غار میں رکھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں 11 یا 13 سال تک رہے، کیونکہ ننھا سا بچہ بستی میں لے جاؤں گی تو نمرود پوچھے گا کہ میرے اعلان کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے، میرے بچے کو قتل نہ کرا دے۔ تو 11 یا 13 سال کی عمر آپ کی غار میں ہوئی۔ سوچو اللہ کے نبی نے کیسے امتحان کے ساتھ زندگی گزاری۔ غار میں رہے 11 یا 13 سال تک، زبان پر کبھی شکایت بھی نہیں آئی، کبھی شکوہ بھی نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 11 یا 13 سال کی عمر میں کہا امی مجھے شہر میں تو لے کر کے چلو، مجھے بستی میں تو لے کر کے چلو۔ ماں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر انہیں بستی میں لے گئی۔ جب بستی میں گئے تو لوگوں کو یوں لگا کہ یہ کتنا خوبصورت جوان ہے۔ آپ تھے 11 یا 13 سال کی عمر کے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ اس عمر میں بھی جوان لڑکے لگتے تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے، لوگ جمع ہو گئے، چچا جمع ہوا، کچھ لوگوں نے رشتہ دار جمع ہوئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سادگی سے کہا لوگوں میں اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہوں، میرا رب کون ہے، بتاؤ میرا رب کون ہے۔ سب معلوم ہے، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے سیکھ کر کے آتا ہے۔ نبی کو کسی کے پاس سیکھنے نہیں جانا پڑتا، نبی کو کسی کے پاس جو ہے شاگردی اختیار نہیں کرنی پڑتی اپنے جیسے انسان کے ساتھ۔ ارے جس نے دودھ انگوٹھے میں جاری کر دیا اس اللہ نے کیا نہ سکھایا ہوگا اپنے ابراہیم کو۔ لیکن چونکہ اگر آپ آ کر ڈائریکٹ قوم کے سامنے جو ہے تقریر شروع کرتے تو قوم کہتی یہ وہی ہے جس کا خواب نمرود نے دیکھا تھا۔ تو آپ نے بات حکمت سے شروع کی، فرمایا لوگوں مجھے اپنے رب کی تلاش ہے، بتاؤ میرا رب کون ہے۔ تو قوم کو
اس نے سوچا کہ یہ نیا نیا جوان بستی میں آیا ہے، اس کے مائنڈ کو ہائیجیک کیا جائے، تو انہوں نے تارا دکھا کے کہا ابراہیم یہ تیرا رب ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ میرا رب ہے، سوالیہ طور پہ کہا یہ میرا رب ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تیرا رب ہے۔ آپ نے اسے دیکھا، جب صبح ہوئی، صبح ہوتے ہوتے وہ تارا ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ ارے جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ ارے آسمان میں ڈوبنے والا بھی خدا نہیں ہوتا، دریا میں ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ بھی آسمان میں جو ہو اور وہ صبح ہوتے ہوتے ڈوب جائے تو آسمان میں ہو کر ڈوبنے والا خدا نہیں، تو دریا سمندر میں ناچ ناچ کر کے جسے ڈبا دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ اس کے پاس بھی کوئی جانے کی جگہ ہے، وہ بھی وہاں بھی منت مانگنے کی جگہ ہے، وہاں بھی اگربتیاں سلگانے کی جگہ ہے۔ اور حیرت ہے مسلمان بھی جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد مسلمان کیسے؟ او نادان، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا، جو ڈوبنے کو ترا دیتا ہے وہ میرا خدا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر ڈوبنے والے پاس جاتے ہو۔ مسلمان عورتیں اسکارف لگا کر منتیں مانگنے جا رہی ہیں، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اسے، واٹس ایپ پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ہاں اب یہاں بھی آ رہے ہیں برقع پوش، وہ برقع پوش مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا نظریہ نہیں بدل سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہاں ہم منتیں وہاں نہیں مانتے جسے ڈبا دیا جاتا ہے، ہم منتیں وہاں مانتے ہیں کہ جو ترانے والے ہیں، لیکن ان ترانے والوں کو بھی ہم خدا نہیں کہتے، ولی اللہ کہتے ہیں۔ میرے غوث کی شان تمہیں نہیں معلوم؟ ہر ترانے والے کو بھی ہم خدا نہیں کہتے، کیونکہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اس خدا نے ترانے کی طاقت دی۔ بات میں بہت دور نہ چلی جائے لیکن اشارہ دینا چاہتا ہوں، میرے غوث نے نہیں ترایا، میرے غوث نے نہیں ترایا۔ اچھا کشتیاں ترانا بھی کچھ آسان ہے، لیکن میرے غوث نے تو ایسی کشتی ترائی جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے، جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے۔ بس اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو دماغ آئے۔ ارے منتی مانگنا ہے تو میرے غوث کی مانگ، جس نے 12 سال کی کشتی ڈبائی۔ پھر بھی ہم اسے عبد القادر، انہیں عبد القادر کہتے ہیں، عبد القادر کہتے ہیں، اور جو عبد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا۔ میرے غوث کا نام بھی میرے اللہ نے عبد القادر ہی رکھوایا ان کے ماں باپ سے، تاکہ قدرت بھی دیکھ کر کے لوگ انہیں عبد القادر ہی کہے، اور پھر یہ اندازہ ہو جائے جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا۔ اس لیے مصیبتوں سے تنگ آ کر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ نے تو اتنے آستانے ہمیں عطا فرمائے ہیں، روزانہ ایک ایک دن بھی ایک ایک آستانے پہ جائیں گے تو زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں۔ جن کے لیے آستانے نہیں ہیں، جن کے پاس آستانے نہیں ہیں وہ بھٹکتے ہیں، ہمارے یہاں تو اتنے آستانے کی زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، میرے غوث کی شان عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں غوث پاک کی محفلوں میں، جنہوں نے نہیں سنا ان کو اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد دجلہ کے کنارے نکلے ہیں سیر کے لیے۔ دیکھا ایک بڑھیا ٹھلیا لے کر آتی ہے اور آنسو پوچھتی ہے۔ میرے غوث نے خادم سے کہا ذرا پوچھنا وہ بڑھیا روتی کیوں ہے؟ دیکھو بھائیو، رلانا تو سب کو آتا ہے، لیکن روتوں کے آنسو پوچھنا یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اس کا مذہب نہ پوچھا، اس کا مسلک نہ پوچھا، اس کا نسب نہ پوچھا، اس کا گھر محلہ نہ پوچھا، روتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ والوں کو رلانا نہیں آتا، وہ روتوں کو ہنسانا جانتے ہیں، وہ رونے والوں کو مسکرانے کا شعور عطا کرتے ہیں۔ وہ کیا لوگ تھے، اللہ اللہ۔ فرمایا جا پوچھ۔ خادم گیا، کہا بڑھیا روتی کیوں ہے؟ کہ تجھے کسی نے ستایا نہیں، مارا نہیں، پیٹا نہیں۔ بڑھیا نے کہا جا تیرا کام کر، میرے غم سے تجھے کیا تعلق؟ آپ خود آئے،
مائی تو روتی کیوں ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھا تو کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں پھر جن چہروں کی باتیں کاٹی نہیں جاتی، دشمن بھی وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ میرے غوث کو اس نے کہا کہ میرے غم سے آپ کو تعلق کیا ہے؟ او پوچھنے والے اگر پوچھتا ہے تو سن لے، مجھے کسی نے مارا نہیں، ستایا نہیں، پیٹا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن بات یہ ہے کہ دجلہ پہ جب آتی ہوں تو اکلوتا بیٹا یاد آتا ہے۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچے کی پرورش کی، جوان کیا، رات و دن ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گی۔ لے گئی، شادی کر کے لوٹی، بارات آ رہی تھی، دجلہ کے کنارے پہ لگی، چند لوگ اترے، پھر طوفان آیا، کشتی واپس پلٹی اور بیچ جا کر کے ماں کے سامنے بیٹے کی بارات ڈوب گئی۔ کمائی بارات ڈوب گئی، کتنے دن ہوئے؟ کہا 12 سال ہو گئے۔ کہا 12 سال ہو گئے، ٹھیک ہے انتظار کر، ابھی تیرے بیٹے کی کشتی تیرتی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کون ہے آپ؟ کہا مائی مجھے کو عبد القادر کہتے ہیں۔ چونکہ وہ تھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھی، وہ مسلمان نہیں تھی۔ رک ابھی انتظار کر۔ اکثر مورخین نے اسے عیسائی لکھا ہے، عیسائی تھی وہ۔ اس نے کہا آپ کشتی ترانے کی بات کرتے ہیں، 12 سال ہو گئے۔ کہاں 12 سال ہو گئے؟ دیکھ ابھی میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ، تماشا دیکھ میرے اللہ کی قدرت کا۔ میرے غوث نے وہیں پر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز۔ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔